أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا بشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الطاهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جور عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. سلامات بیجی خاندان فن. اب تک کی گفتگو کا جو خلاصہ نچوڑ وہ یہ کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے جن و انس کی تخلیق سے پہلے ابو البشر آدم علیہ وعلی نبینا علی فضیلہ وسلام کی تخلیق سے پہلے ملائکہ کی تخلیق سے پہلے زمین و آسمان اور تمام موجودات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے جن انوار کو خلق کیا وہ 14 نور حضرات محمد و آل محمد، اور یہ 14 عالم لاہوت میں قرب خداوندی میں اللہ کی تسبیح تمجید تحلیل ذکر عبادت بندگی میں مصروف رہے. اس کے بعد پھر ایک مرحلے میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر کائنات بنائی، انسان خلق ہو، پھر ایک خاص مرحلے میں اللہ نے ایک ایک کر کے ان انوار کو ان اولیاء کو اس عالم ناسوت میں زمین پر ان کے انوار کو پیکر بشری میں بھیجا. سب سے پہلے وجود مبارک ختمی مرتبہ پیغمبر کب آئے اس کائنات میں، کب تشریف لائے آقا ختمی مرتبہ؟ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور باقی تواریخ میں جو لکھا ہے، سب سے پہلا انسان جو اللہ نے زمین پر اتارا یہ جناب آدم. پھر جناب آدم نے 1000 سال زندگی گزاری اور اس کے بعد ان کی وفات
اور جناب آدم کی وفات سے 6150 سال گزرنے کے بعد پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت ہوئی۔ پھر 40 سال قبل از بعثت 3 سال حضرت نے مخفی طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر 43 برس کی عمر میں دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا، اور پھر مزید 10 سال مکہ میں گزارنے کے بعد 53 برس کی عمر میں پیغمبر مدینہ گئے اور 10 سال مدینہ میں گزارے، اور اپنی وفات سے 3 مہینے 18 دن پہلے ایک سفر کیا۔ یہ آپ کا پہلا اور آخری حج ہے، اور اس سفر سے واپسی پر میدان خم غدیر میں پیغمبر گرامی اسلام نے علی کو بلند کیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور علی کی ولایت کے علاوہ علی کے 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت، خلافت اور رہبری کو بیان کیا۔ یہاں تک پہنچے ہم کر غدیر کو، جو عام طور پر پاکستان میں اہل تشیع مناتے ہیں، بس اتنا کہ یہ امیر المومنین کی تاج پوشی کا دن ہے، آپ کی ولایت کا اعلان۔ یہ ایک نوحہ ہے جس کا میں نے اظہار کیا، اور کل کی گفتگو سے کافی حد تک چیزیں روشن ہوئی۔ غدیر کا طرہ امتیاز کیا ہے؟ غدیر کی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی بات، غدیر میں صرف علی کی ولایت کو بیان نہیں کیا گیا، علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کو بیان کیا۔ دوسری بات، غدیر میں صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ تنصیب فعلی، اگر میں سادہ زبان میں عرض کروں، جیسے آپ کے یہاں کوئی الیکشن میں کامیاب ہوتا ہے اور پھر تقریب حلف برداری ہوتی ہے، تو باقاعدہ طور پر یہ تقریب منعقد ہوئی۔ پیغمبر نے کچھ کام کیا، عصائے موسیٰ، انبیاء کے تبرکات، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ ساری امانتیں غدیر میں علی کو منتقل کی۔ تیسرا کام، پیغمبر اسلام نے اپنا امامہ جس کا نام صحاب تھا، جو سال میں صرف 2 مرتبہ پہنتا، عید فطر، عید ضحیٰ، 2 مقامات، غدیر میں پیغمبر نے یہ امامہ علی علیہ السلام کے سر پہ خود باندھا۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات، پیغمبر نے نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد خیمہ نصب کروایا اور تمام حاضرین سے کہا کہ علی کے ہاتھ پر علی کی اور علی کے 11 بیٹوں کی امامت اور خلافت پر بیعت کرو۔ 3 دن تک بیعت ہوئی۔ پھر 5واں کام، جب مردوں کی بیعت مکمل ہوئی، پیغمبر نے فرمایا اب خواتین بیعت کریں گی۔ خواتین میں سب سے پہلے جس ہستی نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کا نام صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کے بعد پیغمبر نے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر پانی کا ظرف علی کے سامنے رکھا، علی سے کہا اپنے ہاتھ اس پانی کے ظرف میں ڈالے۔ علی نے اپنے ہاتھ پانی کے ظرف میں ڈالے۔ پھر خواتین، سب سے پہلے 9 ازواج مطہرات، 2 کی وفات ہو چکی تھی، 9 زندہ تھی، 9 کی 9 غدیر میں موجود تھی۔ ان 9 ازواج نے پیغمبر اسلام کے اس عمل کے بعد بیعت کی
اسی ظرف میں، پانی کے ظرف میں ہاتھ ڈالے، اور اس کے بعد پھر باقی تمام خواتین، ام ایمن، باقی خواتین، حتیٰ بچوں تک نے بیعت کی۔ پھر پیغمبر واپس گئے۔ پہلے جب بھی پیغمبر سفر کرتے تھے واپسی پہ سیدھے گھر آتے تھے، لیکن یہ پہلا سفر ہے پیغمبر گھر نہیں آئے، مسجد نبوی کی طرف بڑھے، اعلان کروایا کوئی شخص اگر اس سفر میں حج پر ہمارے ساتھ نہ جا سکا، آئے مسجد اور آ کر علی کے ہاتھ پر علی اور علی کے 11 بیٹوں کی ولایت و امامت و خلافت پر بیعت کرے۔ یہ غدیر ہے، سمجھیے غدیر۔ غدیر میں صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، 110 جملے اللہ سے متعلق، 50 جملے خطبہ غدیر میں علی سے متعلق، 20 جملے امام حسن سے لے کر امام زمانہ تک سب کے، آخری 20 جملے یوسف فاطمہ، منجی عالم بشریت، کائنات کی مشکل کشا، بے سہاروں کا سہارا، انسانیت کی آخری امید، امام زمانہ سے متعلق دونوں غیبتوں کو بیان کی۔ اب سمجھیں فلسفہ غیبت امام زمانہ کیا؟ امام زمانہ کی غیبت کیوں ہوئی؟ یہ خدا نے فرمایا فلا تخشوہم واخشون، ان سے نہ ڈرو، کافروں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی میرے بنائے ہوئے قانون سے ڈرو۔ میرا قانون ہے کہ میری نعمت کی قدر نہ کی جائے، میں واپس لے لیتا ہوں۔ اللہ نے 11 نعمتیں بھیجی، یہ آ کر میدانوں میں بلاتے رہے، استغاثہ بلند کرتے رہے، امت نے ساتھ نہیں دی۔ اب یہ 12واں ذخیرہ الہی، یہ خدا کی آخری حجت ہے۔ خدا نے فرمایا کہ میں اپنی حجت کو بے قدروں کے حوالے نہیں کروں گا۔ پہلے 11 امت کو بلاتے رہے، امت نہیں آئی۔ اب تم بلاؤ گے، میں اسے نہیں بھیجوں گا تب تک جب تک کہ امت تیار نہیں ہو جاتی۔ یہ 14 ولی جب خدا کے پاس تھے، اللہ نے زمین پر انہیں امام بنا کے بھیجا۔ امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے، امت کے بغیر امامت کا تصور نہیں، امت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہ 11 امت کو بلاتے رہے، امت غیر حاضر رہی۔ اب امام زمانہ، اللہ کا آخری ذخیرہ، تب ظہور ہوگا جب امت تیار ہوگی۔ سمجھنا ہے اس بات، دعائیں مانگنے سے امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ آپ ٹھوکر والے، باقی لاہور والے، پنجاب والے، سارے پاکستانی، دنیا کے تمام شیعہ، سارے مسلمان مل کر دعا مانگیں امام زمانہ کا ظہور فرما، نہیں ہوگا۔ سمجھنا ہے کہ غیبت کیوں ہوئی، تاکہ سمجھ میں آئے کہ ظہور کب ہوگا۔ جس وجہ سے غیبت ہوئی اسی وجہ سے ظہور ہوگا۔ غیبت کیوں ہوئی؟ امت تیار نہیں تھی۔ ظہور کب ہوگا؟ جب امت تیار ہو جائے گی۔ عصر غیبت میں ہماری ذمہ داری خود کو امت بنائیں۔ امت کسے کہتے ہیں؟ کیا اکائیوں کے مجموعے سے امت وجود میں آتی ہے؟ 1 لاکھ، 1000، 1 ارب، 1 کھرب لوگ اکٹھے ہو جائیں، کتنے لوگوں کے مجموعے سے امت بنتی ہے؟ آپ بتائیں۔ کروڑ، 10 کروڑ، 50 کروڑ؟ یہ جو امت کے بننے پر امام کا ظہور ہوگا تو صنفت اکائیوں کے مجموعے سمجھیں، 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0، 10 کروڑ ایسے امت بنتی ہے۔ اللہ
نتیجے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب سمجھیں حسین کا قیام غدیر کے بعد 50 سال گزرنے کے بعد عاشورہ کیوں برپا ہوا؟ تاکہ امت آمادہ ہو جائے، امت تیار ہو جائے۔ یہ منشور امام حسین نے مدینہ سے نکلتے ہوئے فرمایا، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ میرا قیام ملک گیری کے لیے نہیں، میرا قیام توقیر پسندی کے لیے نہیں، میں مملکت اسلامی میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتا، ملک نہیں چاہیے، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ ورنہ امام حسین نے مدینہ سے نکلتے ہوئے یہ کہا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ جب ولید بن عتبہ بن ابو سفیان نے مدینہ کے گورنر نے بیعت کا مطالبہ کیا تو اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ کیوں بیعت نہیں ہو سکتی؟ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحترمہ معلن بالفسق مثلی لا یبایع لمثلہ۔ جب بھائی کو وصیت لکھ کر دی کہ امت کی اصلاح کے لیے تھا، جب ولید نے بیعت کا مطالبہ کیا کہا یزید فاسق ہے، یزید شرابی ہے، یزید قاتل ہے، یزید معلن بالفسق ہے۔ تو آقا اصلاح کس کی ہوتی ہے؟ امت تو نمازی ہے، امت تو حاجی ہے، امت تو تسبیحاں گھما رہی ہے، امت نے تو داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، امت کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان ہیں۔ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے بل خرجت للاصلاح یزید ابن معاویہ، لیکن نہ، کیا فرمایا؟ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ سمجھیں یہ حسین کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بول رہا ہوں، کیوں بول رہا ہوں؟ زندہ ہوں۔ اگر ابھی جناب اسرائیل آئیں، میری روح قبض کریں، اب زبان تو موجود ہے لیکن میں بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، اور پھر جب کوئی مر جائے تو اسے آپ لے جا کے غسل دیں، کفن پہنائیں، دفن کر دیں۔ گھر میں کیوں نہیں رکھتے؟ نفرت ہو گئی ہے، گھر میں رکھیں، سجا لیں۔ کیا بیزار ہے؟ نہیں، رونا دلیل ہے کہ آپ بیزار نہیں، آپ کو اس کی جدائی گوارا نہیں، تو پھر دفن کیوں کر رہے ہیں؟ مٹی میں کیوں اتار رہے ہیں؟ قبر میں کیوں اتار رہے ہیں؟ آپ مجبور ہیں، آپ کے پاس راستہ نہیں، اس لیے کہ اگر آپ نے 2-3 دن اسے گھر میں رکھا، اس سے بدبو اٹھے گی، تعفن اٹھے گا، جراثیم بنیں گے، اور لوگوں کے لیے اس خطے میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ جنازہ دفنانے میں تاخیر نہ کرو، جتنا جلد ممکن ہو جنازہ دفناؤ۔ اور حکم ہے کہ اگر کسی نے میت کو ٹھنڈا ہونے کے بعد ہاتھ لگایا، اس پر غسل مس میت واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ یہ ناپاک ہو گیا ہے، نجس ہو گیا، جیسے بعض جاہل افراد ایسی بات کرتے، نہیں، نجس نہیں ہے۔ پھر دین کیوں منع کرتا ہے کہ ہاتھ نہ لگاؤ؟ اگر لگایا تو پھر غسل کرو، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، کیونکہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے جسم کا مدافعتی نظام ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ جیسی روح نکلتی ہے جسم میں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، اجزاء ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں اور اعضاء اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، اور ان میں خرابی پیدا ہوتی ہے، جراثیم بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جراثیم بڑھتے بڑھتے اتنے خطرناک ہو جاتے ہیں کہ پھر دین منع کرتا ہے کسی ہاتھ نہ لگاؤ۔ لیکن چونکہ اسلام احساسات کا احترام کرتا ہے، اس لیے ماں کو منع نہیں کرتا کہ تم اب اپنے بیٹے کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اگر لگا دیا، ایک دوست ہے، آپ نے اسے ہاتھ لگایا، بھائی کی میت کو ہاتھ لگایا، باپ کی میت کو ہاتھ لگایا، تو اب دین کہتا ہے کہ غسل کرو،
تاکہ وہ ان جراثیم سے محفوظ ہو جائے، چونکہ اسلام دین امن، دین سلامتی، اس لیے کیوں حکم ہے بیری کے پتوں سے غسل دیں، کافور سے غسل دیں، چونکہ غسل دینے کے بعد کافی دیر کے لیے جراثیم ختم ہو جاتے اور انسان کو نقصان نہیں ہوتا۔ آپ غسل ملنے کے بعد ہاتھ لگائیں، آپ پر غسل واجب نہیں، یہ اس کے غسل کے وجود کا فلسفہ۔ تو جب انسان مرتا جسم میں توڑ پھوڑ، سمجھے بات کو جو میں کہہ رہا ہوں، کہ امام حسین نے کہا فاسق یزید ہے، گمراہ یزید ہے، شرابی یزید ہے، بد کردار یزید ہے، لیکن جب اصلاح کی بات آئی تو فرمایا میں امت کی اصلاح کی جائے، امت حاجی ہے، نمازی۔ پھر کیوں فرمایا؟ سمجھنا ہے، جیسے ایک فرد کی موت ہے، میں بہت خلاصہ کر رہا ہوں، جس طرح سے ایک فرد کی موت ہے اسی طرح سے امت کی موت ہے۔ کبھی فرد مرتا ہے، کبھی معاشرہ مر جاتا ہے، کبھی فرد مرتا ہے، کبھی پوری سوسائٹی مر جاتی ہے، کبھی ایک شخص مرتا ہے، کبھی پورا سماج مر جاتا ہے۔ فرد کی موت کیا ہے؟ اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے۔ امت کی موت کیا ہے؟ اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے، تو وہ امت بے روح۔ اب اس امت میں جراثیم بننا شروع ہو جائے گی، اس کی لاش گلنا سڑنا ہو جائے گا، اس جس میں تعفن اٹھے گا۔ امت کی روح کا نام کیا ہے؟ امت کی روح کا نام نظام عظمہ ولایت ہے۔ سمجھے بات؟ یہ نظام عظمہ ولایت جو غدیر میں ختمی مرتبہ نے امت کی سپرد کیا، قیامت تک کے لیے سقیفہ میں اس روح نظام عظمہ ولایت کو امت کے پیکر سے نکال لیا گیا، اور اب اس امت کے بے روح جسد میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی، جراثیم بننا شروع ہوئی، اور بڑھتے بڑھتے کوئی جرثومہ شمر بن گیا، کوئی ہرملہ بن گیا، کوئی ابن زیاد بن گیا، کوئی عمر ابن سعد بن گیا، کوئی شبس بن ربعی بن گیا، کوئی عامر بن حجاج زبیدی بن گیا، کوئی محمد بن اشعث بن قیس کندی بن گیا، اور کوئی غلیظ ترین، ناپاک ترین، کثیف ترین اور نجس ترین جرثومہ بنا میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ، اس امت کے بے روح جسد سے رینگتا ہوا پیغمبر اسلام کی مسند تک جا پہنچا۔ جب ایسا ہو جائے اور ایسے ناپاک جرثومے پیغمبر کی مسند تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو ان پلید اور ناپاک جرثوموں کی اصلاح کی بات نہیں کی جاتی، اس امت کی اصلاح کی بات کی جاتی ہے جو بے روح ہو چکی۔ حسین امت کو زندہ کرنے کے لیے، حسین امت میں دوبارہ اس مردہ امت میں روح ڈالنے کے لیے، اس لیے حسین ابن علی نے عاشورہ برپا کیا۔ عاشورہ نتیجہ ہے غدیر فراموشی کا۔ عاشورہ کیوں برپا ہوا؟ کیونکہ امت نے غدیر کو بھلا دیا، اور اب عاشورہ کی یاد کیوں منائی جاتی ہے؟ تاکہ امت دوبارہ غدیر کی طرف چل پڑے، اور غدیر کی طرف جب امت جائے گی تو نتیجہ پھر مہدویت ہے، جس مقصد کے لیے پیغمبر نے غدیر کا اعلان کروایا۔ ولایت صرف نعرہ نہیں، ولایت صرف مفہوم نہیں، ولایت نظام ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں پر عدل کی حکومت کا انتظام، جب کسی ایک محروم فرد کا حق نہ مارا جائے، کوئی بھوکا نہ رہے، کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی پیاسا نہ رہے، ہر ایک کو اس کا حق ملے۔ یہ عدالت، سوشل جسٹس، سماجی انصاف، غدیر صرف شیعوں کے لیے، غدیر سرمایہ بشریت ہے، غدیر پوری انسانیت کے لیے، غدیر ناقابل فراموش ہے۔ پانچویں امام نے فرمایا کہ تاریخ انسانی میں کوئی اعلان مثل غدیر نہ ہوا نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب غدیر کا اعلان پیغمبر نے کیا، ایک شخص دوڑا دوڑا پیغمبر کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ،
ابھی جب آپ غدیر کا اعلان کر رہے تھے تو ایک بہت خوبصورت اور وجیح چہرے والا جوان میرے پاس آیا اور اس نے میرے کان میں یہ جملہ کہا کہ سنو، آج کے دن پیغمبر ایک ایسی گرہ باندھی ہے، گرہ کہ سوائے انتہائی منافق آدمی کے کوئی اس گرہ کو نہیں کھول پائے گا۔ پیغمبر نے سنا، فرمائے ہوشیار ہو جاؤ۔ وہ کوئی جوان نہیں تھا، جناب جبرائیل تھے، اور تمہیں ہوشیار کیا کہ کہیں تم اس گرہ کو کھولنے کے لیے نہ بیٹھ جاؤ۔ تذکر دیا گیا۔ اس کے باوجود کیا ہوا؟ غدیر کے خلاف اسی دن سے سازشوں کا آغاز ہوا۔ پیغمبر غدیر کے بعد 70 دن زندہ رہے۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان میں۔ صلوات بھول گئے، پڑھنا نہیں آتا یا پڑھنا نہیں چاہتے؟ تعجب ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک اشتباہ ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ باتیں مشکل ہیں یا سننا نہیں چاہتا؟ جب صلوات میں نے نہیں کہتا، کبھی سنا میں نے آج ان 8 دنوں میں کبھی کہاں صلوات پڑھے؟ نہیں، لیکن اگر کبھی کہہ دوں تو خاندان اہل بیت پہ ایسے صلوات بھیجا کریں جیسے بھیجنے کا حق ہے۔ آپ بھیجیے صلوات خاندان۔ خون جگر دے کے یہ مطالب آپ کو منتقل کر دیں۔ یہ محض خطابت نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، یہ پورا اسلام کا نظام، اسلام کا نظام میں آپ کے سپورٹ کر رہا ہوں۔ سوچیں، جوان پھر سے سنیں، لکھیں، محفوظ کریں، باہم گفتگو کریں۔ یہ نتائج ہیں، یہ اسلام کی تاریخ کا نچوڑ اور قرآن مجید کی آیات کو سارا آپ کے سپورٹ کر کے جا رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کے سپورٹ کر رہا ہوں۔ اور بس کل آخری مجلس ہے اور ہم آج اس منزل پہنچنا چاہتے ہیں۔ طویل موضوع ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت ختم ہو رہا ہے، تو بس چند پہلو کہ کیا ہوا کہ ان 70 دنوں میں لوگوں نے غدیر کو بلایا، جبکہ 5ویں امام فرما رہے کہ ایسا اعلان جو نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ لیکن جیسی بعض افراد کے مفادات کو نقصان پہنچا، چونکہ اب تک وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پیغمبر بوڑھے ہو چکے اور کچھ دنوں میں پیغمبر کی وفات ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم خلیفہ بن جائیں گے۔ اگر پیغمبر کے بعد علی خلیفہ بنے تب بھی کوئی بات نہیں، یا تو ہم علی کو قتل کر دیں گے یا علی خود وفات کریں گے اور پلٹ کر یہ حکومت ہمارے پاس آ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر نے غدیر ہوئی، علی اور علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی ولایت اور خلافت کا اعلان کیا۔ اب کافر مایوس ہو کہ اب تو یہ حکومت کبھی ہم تک نہیں پہنچے گی، اس لیے میدان غدیر سے لے کر واپس مدینہ پہنچنے تک 5 دن سفر میں گزرے۔ ان 5 دنوں میں سازشوں کے ایک جال بچھنے لگا۔ پھر 65 دن جو مدینہ میں گزرے، ان میں پہلے 61 دن سازش عروج پر ملاقاتیں ہوئی، قبائل سے، قبائل کے سرداروں سے، عمائدین سے گفتگو ہو رہی اور عہد جاہلیت کی سوچوں کو پھر سے ابھارا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی خاندان سے 2 فرد، ایک نبی بن جائے، دوسرا اس کا خلیفہ بن جائے، نہ ایک گھر میں نبوت اور خلافت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آپ ہمارا ساتھ ہیں۔ قبائلی عصبیت کو ابھارا گیا۔ علی اس نے فلاں جنگ میں تمہارے فلاں رشتہ دار کو مارا تھا، اسے مارا تھا، اسے مارا تھا۔ علی قتال عرب ہے، علی نے تمہارے جوانوں کو مارا، علی نے تمہارے سرماؤں کو مارا، علی نے تمہارے اتنے بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے سردار، تمہارے فلاں رشتہ دار قتل کیے، وہ گڑے مردے اکھاڑے۔ اور ان 61 دنوں میں مدینہ پلٹنے کے بعد یہ اس سطح پہ لے آئے کہ اب مدینے کی فضا میں ایسی مسموم کیفیت بن چکی اور جمعرات کو پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی۔ یہاں پر محدثین اور مورخین جن کی تعداد سینکڑوں میں، ان کے نزدیک ختمی مرتبہ کو زہر دیا گیا جمعرات کے دن، اور 4 دن پیغمبر نے بیماری گزاری۔ جمعہ
ہفتہ اتوار جمعرات سے بیماری شروع، یہ 4 دن، ان 4 دنوں میں پیغمبر نے 4 کام کیے، وقت نہیں اشارہ کیا۔ ایک اسامہ بن زید کا لشکر بنایا اور روانہ کیا کہ جلد از جلد مدینے سے باہر جاؤ، اور تاکید جو نہیں جائے گا دشمن خدا اور رسول ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت، اور افراد کو تاکید کی کہ تم پر واجب ہے کہ جاؤ، تاکہ یہ امانت علی کو منتقل ہو جائے، اور جن عناصر سے خطرہ تھا انہیں روانہ کیا۔ لیکن پیغمبر کے صریح حکم کے باوجود وہ برابر پیغمبر کے گرد چکر لگاتے رہے، دیکھتے رہے، پیغمبر ناراض ہوتے رہے، غضبناک ہوتے رہے، اس کے باوجود پیغمبر کی باتوں کو نظر انداز کیا گیا، پائمال کر دیا گیا اور نافرمانی کی گئی۔ دوسرا کام، پیغمبر اسلام نے قلم دوات مانگا تاکہ لکھ دوں اپنے ہاتھوں سے۔ جیسی قلم دوات مانگا ایک آواز بلند ہوئی اور اس نے کہا کہ خبردار کوئی قلم دوات نہ دے، ان الرجل لیہجر نعوذ باللہ خاکم بدہن، اس شخص کو ہذیان ہو گیا۔ اور پھر کچھ کہہ رہے تھے قلم دو، کچھ کہتے نہ دو، یہاں تک کہ ازواج میں سے ایک زوجہ آگے بڑھی کہ تم نہیں دیتے ہم دیتے، وہ شخص چلائے خاموش ہو جاؤ یوسف والیو، اگر کوئی آگے بڑھی میں اسے عملاً روکوں گا۔ یہاں تک کہ اتنی آوازیں بلند ہوئی کہ صاحب خلق عظیم کو اپنی زبان سے کہنا پڑا قوموا عنی، جاؤ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، مجھے تنہا چھوڑو۔ تیسرا کام، جن افراد کو پیغمبر نے اسامہ بن زید کی سربراہی میں روم کی طرف روانہ کیا، یہ لشکر وہ مدینے کے باہر جا کر رک گیا، اور کچھ افراد برابر بار بار مدینے کا چکر لگا رہے۔ ان میں سے ایک فرد نے پیغمبر کی بیماری کے دنوں میں کوشش کی کہ فجر کی نماز پڑھائیں۔ پیغمبر کو اطلاع ملی اس بیماری کی کیفیت میں، اس نقاہت کی کیفیت میں، پوچھا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کون پڑھائے؟ بتایا گیا فلاں شخص وہ محراب عبادت کی طرف بڑھ رہا ہے نماز پڑھانے کے لیے۔ پیغمبر نے فرمایا جناب ایک ہاتھ عبداللہ ابن عباس کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ علی ابن ابی طالب کے کندھے پر رکھا۔ اس حالت میں مسجد پہنچے کہ آپ کے پاؤں کے انگوٹھے زمین پر خط کھینچ رہے تھے، اور وہ شخص جائے نماز پر کھڑا ہو چکا تھا، اسے ہٹایا اور بیماری کی حالت میں خود نماز پڑھائی۔ چوتھا کام جو پیغمبر اسلام نے انجام دیا، بیماری کی حالت میں بہت سارے بڑے بزرگ صحابہ کو بلایا، آؤ، اور سب کو لے کر، یہ امام موسیٰ کاظم نے روایت کی، سب کو لے کر علی اور بطول کے دروازے پر چلے گئے اور سورہ نور کی 36 نمبر آیت کی تلاوت کی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور یہ تلاوت کی، اور کرنے کے بعد ان لوگوں سے یہ جملے گئے، سنو اس گھر میں علی رہتے، اس گھر میں فاطمہ رہتے، اس گھر میں حسن رہتے، اس گھر میں حسین رہتے، علی راز خدا، فاطمہ راز خدا، حسن راز خدا، حسین راز خدا، اور سنو جس گھر میں اللہ کے یہ راز رہتے ہیں یہ گھر حجاب خدا، اور خبر حجاب خدا کی حرمت کو شکستہ نہ کر۔ لیکن کیا ہوا؟ امام موسیٰ کاظم نے اپنے سر پر ماتم کیا اور کہا اللہ کی قسم حجاب خدا کی حرمت کو شکستہ کیا گیا۔ پیغمبر کی رحلت ہوئی، لیکن غسل و کفن کے بجائے جنازے کے بجائے کیا ہوا کہ ادھر مولا متقیان پیغمبر کو غسل دے رہے، ادھر بنو ہاشم کی گلی ایک شخص تلوار نکال کے کھڑا ہوا، کہنے لگا خبردار اگر کسی نے کہا پیغمبر کی وفات ہوئی میں اس کا سر تن سے جدا کروں گا۔ پیغمبر اپنے بھائی عیسیٰ کی طرح چوتھے آسمان پر چلے گئے اور عنقریب واپس آئیں گے، اور جس نے کہا محمد مر گئے وہ آ کر اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ یہاں تک لوگ سہم گئے، جو لوگ رو رہے تھے گریہ کر رہے تھے آنسو خشک ہو گئے، حیرت سے اسے دیکھ گئے یہ کیا بات کر رہا ہے۔ ایک عجیب سی کیفیت بنی،
یہاں تک کہ عمر ابن زائدہ رسول اسلام کا جوان صحابی، اس نے آگے بڑھ کر قرآن کی آیت تلاوت کی کہ اگر پیغمبر دنیا سے چلے جائیں یا خدا انہیں اٹھا لے تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف چل پڑو گے؟ ڈانٹا، خاموش کیا۔ اس بیچ میں ایک فرد کو روانہ کیا، جاؤ کسی کو بلا کے لاؤ، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ابو عبیدہ جراح اور ایک اور معمر شخص یہ دوڑے دوڑے پہنچے، اور جیسے ہی آئے ابو عبیدہ جراح کے ساتھ جو شخص تھا اس نے وہی آیت پڑھی جو کچھ دیر پہلے عمر ابن زائدہ نے پڑھی تھی، اور سنا، تلوار کو نیام میں ڈالا، کہا اچھا میرے حافظے میں نہیں رہی تھی۔ اب یہ تین افراد دوڑے، اس کے بعد پھر عبد الرحمن بن عوف مکی، چوتھا فرد وہ بھی ان میں شامل، ثقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے جہاں سردار انصار سعد بن عبادہ کا انتخاب ہو چکا تھا، بیعت ہونے لگی۔ یہ چار افراد پہنچے اور ایک نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ خلافت ہمارا حق ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا خلافت خلیفہ میرے خاندان سے اور ہم پیغمبر کے خاندان سے، ہم پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ انصار نے یہ بات سنی، ہم سے ہو جائے، ایک ہم سے ہو جائے۔ اس لیے کہ ممکن نہیں کہ ایک جماعت میں دو خلیفہ ایک ہوگا، ہم میں سے ہوگا۔ یہاں تک کہ خود اس نے اپنے ساتھی کا ہاتھ بڑھایا، پھر خود ہاتھ بڑھا کے بیعت کی۔ پھر تیسرے مرحلے پہ ابو عبیدہ جراح، چوتھے مرحلے پر عبد الرحمن بن عوف مکی، پھر انصار میں سے بشیر جو کوفہ کے گورنر نعمان کا باپ تھا اس نے بیعت کی، اور رفتہ رفتہ سعد بن عبادہ اور ان کے بیٹے جناب قیس کے انصار نے بھی مجبور ہو کر بیعت کر لی۔ قریش کی وقتی منطق کے آگے سرنگوں ہو گئی، یہاں تک کہ اب یہ افراد ادھر سے باہر نکلے اور راستے میں جو بھی مل رہا ہے کا خلیفہ کا انتخاب ہو گیا۔ اہل سنت عالم عبد الفتاح عبد المقصود مصر کے مایاناز اہل سنت عالم احوال بیعت پر پوری کتاب لکھی کہ بیعت کیسے لی گئی۔ جو بھی راستے میں ملتا ہے کہتے ہیں یہ خلیفہ، ابھی ان کا انتخاب ہوا، بیعت کرو۔ ہر آنے والے کا ہاتھ نوزاد خلیفہ کے ہاتھ پہ رکھا جاتا ہے، یہ بیعت ہو گئی، اور بیعت ہو گئی تو اب جب کہ تم نے بیعت کی ہے اب بیعت شکنی کے معاملے میں محتاط ہے۔ تیسری جانب قبیلہ بنو اسلم کے 700 گھوڑا سوار جو مدینے سے باہر رہتے تھے، جب وہ ایک کر کے آتے تھے تو راستے میں ڈاکو ان کے اموال کو لوٹتے تھے، تو یہ مدینے سے خریداری کے لیے اکٹھے ہو کر آتے، تو یہ سارے اونٹوں پر لے کے آئے کہ مدینے سے ضرورت کا سامان لے کے جائیں۔ تو وہ فرد نے جس نے کچھ دیر پہلے تلوار نکالی تھی ان سے ملاقات کا، اس دفعہ جتنا مال تمہیں چاہیے ہم سارا تمہیں دیں گے، بیعت کے معاملے میں ہماری معاونت کرو۔ وہ بھی ساتھ شامل ہوئے اور مدینے کی کیفیت بدل گئی۔ دوسری جانب علی پیغمبر اسلام کے غسل و کفن میں مصروف ہیں۔ آپ کو افراد نے آ کے بتایا ثقیفہ بنی سعدہ میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میں پیغمبر گرامی اسلام کو اس حالت میں بے گور و کفن چھوڑ کے کسی اور معاملے کی طرف دیکھوں۔ یہاں تک کہ پیر کا دن گزر گئے، رات آئی، منگل کا دن، منگل کی رات، بدھ کا دن اور بدھ کی رات آئی۔ 3 دن 3 راتیں پیغمبر گرامی اسلام کا جنازہ پڑا رہا۔ افراد اکٹھے ہو کے آئے، مولا متقیان سے کہا امامت کون کرے گا، نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ فرمایا نہ کوئی پیغمبر کی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے امامت کرا سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے جسد پر امامت کروا سکتا ہے۔ تو کیسے نماز پڑھی گئی؟ اہل سنت، اہل تشیع، تمام علماء نے لکھا، ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا علی بتائیں کیسے نماز جنازہ پڑھے؟ فرمایا ایک شخص آئے، باری باری پیغمبر کے جسد اطہر کے پاس کھڑے ہو اور پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ پیغمبر کا جنازہ ایسے پڑھا گیا، لوگ آتے رہے، لائنیں لگی رہی، لیکن اہل ثقیفہ اور یہ افراد 3 دن مسلسل نماز جنازہ میں غیر حاضر رہے۔ کیوں تاخیر کی؟ مولا متقیان پہلے بھی دفن کر سکتے تھے، مبادہ یہ کہتے کہ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر کیوں دفن کر دیا، اس لیے انتظار کیا تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ ادھر پیغمبر کی تدفین ہوئی، ادھر جناب سیدہ کے دروازے پر
لکڑیاں لے کر حزب حاکم جمع ہو بیعت کے معاملے. اب سمجھیں میں شرمندہ ہوں، بات بہت طولانی، میں غدیر سے عاشورہ تک آنا چاہتا ہوں لیکن اب وقت نہیں رہا. میں جلدی جلدی خلاصتاً چند باتیں عرض کروں تاکہ کل کا دن خاص ہے، اس میں یہ بیان کیا جائے کہ حسین نے کیا کیا، کیسے کیا عاشورہ میں 10 محرم کو، کہ اب قیامت تک ہر باضمیر انسان اور ہر باشعور انسان یہ ذکر منائے گا. کیا ہوا اسے سمجھنے کے بس چند لمحے اور زحمت کر. یہاں تک کہ یہ حکومت قائم ہو گئی، علی گوشہ گیر ہوئے، 25 سال علی تنہائی میں رہے. ان 25 سالوں میں کیا ہوا آئیں سمجھیں. بنو امیہ شجرہ خبیثہ کس طرح سے اسلام کے پاکیزہ شجر میں، پاکیزہ آنگن میں شامل ہو. ادھر میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا یا پرسوں بیان کیا تھا، سردار بنو امیہ شام میں تھا، مدینے میں نہیں تھا، ورنہ خود وہ خلافت کو امیدوار تھا. جب آیا علی کے پاس، مولا متقیہ نے جو جواب دیا آپ نے سن لیا. یہاں سے مایوس ہو کر کہاں پہنچا ہے؟ خلیفہ وقت کے پاس. ڈرایا تمہیں میری حیثیت کا پتہ ہے، میں اقتدار چھین لوں گا، میرے پاس افرادی قوت ہے، میرے پاس سماجی حیثیت ہے، میرے پاس مال ہے، میں تم سے حکومت چھین لوں گا. اس نے کہا تم کیوں ایسے کہہ رہے؟ اگر یہ حکومت ہمارے پاس آئی تم اس میں شریک، تمہیں حکومت کے فوائد میں بھی شریک کیا جائے گا، خود حکومت میں جیسے جیسے اس کا سلسلہ بڑھے گا. یہاں تک کہ جتنا بیت المال پڑا تھا سارے کا سارا اٹھا کر سردار بنو امیہ کو دیا اور وعدہ کیا کہ تمہیں، تمہاری اولاد کو ہم حکومت میں شریک کریں گے. پھر 4 افراد کو لشکر دے کر یرموک کی طرف بھیجا گیا، ابو عبیدہ جرح، اور یہ خود یزید جو بنو امیہ کے سردار کا بیٹا تھا، حاکم شام کا بڑا بھائی. اسی طرح سے شرجیل بن حسن، عمر ابن عاص. شرجیل بن حسن سے کہا تم اردن پر حملہ کرو، عمر ابن عاص سے کہا تم مصر پر حملہ کرو، اور اسی طرح سے ابو عبیدہ جرح سے کہا تم حمص پر حملہ کرو، یزید سے کہا تم شام پر حملہ کرو. جو کامیاب ہوگا وہ وہاں کا گورنر بن جائے گا. یہاں تک کہ 21 جمادی الثانی 13 ہجری پہلے خلیفہ کی موت ہوئی، مسلمان کامیاب نہیں ہوئے. اور پھر انہوں نے خط لکھا کہ میری مدد کے لیے کسی، ہماری مدد کے لیے بھیجا جائے. خالد بن ولید 9000 کا لشکر لے کر یرموک میں پہنچا. اب 46000 افراد لڑتے رہے. سب سے پہلے شام فتح ہوا، اور رجب میں 14 ہجری میں پہلی مرتبہ شام میں ابو سفیان کا بیٹا یزید یہ گورنر بنا. 18 ہجری تک 4 سال اس نے حکومت کی. پھر طاعون کی بیماری میں اس کی موت ہوئی. اس کا چھوٹا بھائی حاکم شام برسر اقتدار ہوا، اور پھر اس نے 18 ہجری سے لے کر مسلسل حکومت کی 60 ہجری تک. 18 سے 23 تک صرف شام پر حکومت. 23 ہجری میں جب خلیفہ سوم کی حکومت آئی، اس نے سارا شام، قنصرین، فلسطین، لبنان، مصر، شامات، سارے شہر، ساری حکومتیں اٹھا کر حاکم شام کو دی. پھر 40 ہجری میں جب مولا متقیان کو شہید کیا گیا، 7 مہینے 25 دن امام حسن مجتبیٰ نے حکومت کی. پھر صحابات کے مقام پر اب یہ بڑا موضوع اور بیان ہونا چاہیے، لیکن میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا. صلح ہوئی، جس کے بعد پوری اسلامی دنیا میں حاکم شام کی حکومت کا آغاز ہوا، اور 20 سال اس نے شام پر حکومت کی. اور پوری اسلامی دنیا 3 بر اعظموں جہاں مسلمانوں کی تعداد 9.5 کروڑ. اب ایک سلامات بیجیے. بس ہمیں بات کو سمیٹ لیتے. اہم ترین موضوعات پہلو وہ میں چھوڑ دوں. کبھی توفیق ہوئی میں پھر تفصیل سے کربلا بیان کروں کہ غدیر سے عاشورہ تک کیسے نوبت پہنچی کہ یزید جیسا نجس فرد صرف 50 سال گزرنے کے بعد پیغمبر اسلام کی مسند تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. اب امیر شام کیا کیا؟ قاتل حسین یزید نہیں،
یزید کا کردار کربلا میں صرف 10% ہے۔ یہ کام پہلے ہوا۔ یزید نے کیا کیا؟ امام حسین کی شہادت کا کل نقشہ پہلے سے تیار کیا ہے۔ جیسے یہ چھوٹے بچے بیٹھے، انہیں آپ اسکولوں میں ایسی کاپیاں دیتے ہیں، کلر دیتے ہیں کہ ان میں رنگ کا، ڈرائنگ کا، کسی نقشے میں، تصویر میں رنگ بھرے۔ یزید وہ نجس فرد، اس کے ہاتھ میں رنگ دیے گئے کہ اس نقشے میں رنگ بھرو، ورنہ یزید باپ کی نماز جنازہ میں بھی شامل نہیں تھے۔ 3 دن گزرنے کے بعد چوتھے دن واپس آئے، اور ساری حکومت امیر شام کے کمانڈر ان چیف سپہ سالار ضحاک بن قیس نے سنبھالی۔ خود امیر شام کا جنازہ پڑھنے والا ضحاک بن قیس ہے۔ امام حسین کو بیعت کا خط یزید نے نہیں لکھا، امیر شام نے لکھوایا، اور قاصد کو کھڑا کیا کہ جیسی میری موت ہو بلا فاصلہ یہ خط مدینے میں حسین کی طرف جانا چاہیے۔ چوتھے دن یزید واپس آئے۔ اب سمجھیں کیا کیا گیا، کیسے کربلا کی نوبت آئی۔ 20 سالوں میں 6 گورنر جنہیں کوفہ میں رکھا گیا، کون کون سے؟ ایک زیاد ابن سمیہ، مغیرہ بن شعبہ، عبد الرحمن ابن ام حکم، اسی طرح سے نعمان بن ثابت، اور اسی طرح سے خلیفہ سوم کے بھانجے نعمان بن ثابت، بشیر۔ 6 افراد انہیں گورنر بنایا گیا۔ ان کی پہلی ذمہ داری کیا تھی کہ تم نے کوفے سے علی کے محبوں کو چن چن کے ختم کرنا، قتل کرنا۔ یہ جو سادہ لوگ بات کرتے ہیں کہ کوفیوں نے بلایا، بے وفائی کی، ایسی بات نہیں۔ سب سے زیادہ ائمہ کا ساتھ جنہوں نے دیا اہل کوفہ، جمل، صفین، نہروان، علی نے 3 جنگیں لڑی آگے حکومت میں۔ اہل مدینہ، اہل طائف، اہل مکہ، ان کی مجموعی تعداد 750 افراد تھی۔ باقی 70,000 لوگ کوفہ والے تھے جنہوں نے مولا علی کا ساتھ دیا۔ کوفہ کیا مقام ہے، کوفہ کی اہمیت بجائے خود ہوا کیا، سمجھے سازش کتنی بڑی تھی۔ 20 سالوں میں ان گورنروں کے ذریعے سے چن چن کر اس شاہ کے اہل بیت کو شہید کیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر حجر بن عدی زندہ ہوتے کیا وہ کربلا والوں میں شامل نہیں ہوتے؟ میثم میں تمار اگر زندہ ہوتے کیا وہ کربلا والوں میں 72 میں شامل نہیں ہوتے؟ اگر رشید حجری زندہ ہوتے کیا وہ ان میں شامل نہیں ہوتے؟ کیسی بڑی بڑی شخصیات کو ہزاروں کی تعداد میں تہ تہ کیا گیا۔ ایک طرف 50,000 شامیوں جو کام مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، جہاں پر مسلمانوں کی عددی قلت کو ثابت کرنے کے لیے، مستقبل میں رائے دہی کے لیے، راستہ ہموار کرنے کے لیے کتنے ہندوستانیوں کو آباد کیا جا رہا ہے تاکہ آبادی کا تناسب بدل دیا جائے۔ کوفہ میں ایک طرف علی کے شیعوں کو قتل کیا گیا اور دوسری طرف 50,000 شامیوں کو آباد کیا گیا، اور پھر پہلے 5 گورنر مسلسل ان 20 سالوں میں قتل عام کرتے رہے، یہاں تک کہ نعمان بن بشیر کی نوبت آئی۔ یہ کوفے کا آخری گورنر، اور اس نے نرمی برتی۔ کیوں؟ اس سے خود امیر شام نے کہا تم نے نرمی کرنی تاکہ ابھی تک اگر کسی نے عقیدہ چھپا رکھا ہے تو وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرے، سامنے آ جائے، تاکہ اگر اس نے حسین کا ساتھ دینا ہے تو وہ سامنے آئے، اسے گرفتار کیا جائے یا قتل کیا جائے۔ اس لیے نعمان بن بشیر کی موجودگی میں فوج تھی، لیکن 18,000 افراد نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر۔ تو پھر یہ کیا کر رہا تھا؟ پھر یزید نے اسے عہدے سے ہٹایا کیوں نہیں؟ اسے سزا کیوں نہیں دی؟ کوئی ایک جملہ کہتا، درحالی کہ یزید نے نعمان بن بشیر کو اٹھا کر اس سے بڑا عہدہ دیا، پوری اسلامی دنیا کا 3 بر اعظموں کا چیف جسٹس بنایا، قاضیوں کو ذات بنایا۔ تو کیوں کیا؟ تاکہ اگر کسی نے عقیدہ چھپا رکھا ہے وہ سامنے لے گیا، اور جیسے لوگ سامنے آئے اور اب یزید پریشان ہو، کیا ہو؟ کوفہ کی خبریں جا رہی ہیں، مسلسل کئی دن یزید نے کھانا نہیں کھایا، صبح و شام دن رات جاگ رہا، شراب پی رہا، آنکھیں دھسی ہوئی، چہرے کا رنگ زرد، ڈرا ہوا۔ اس کے بعد کا عیسائی مشیر جس کا نام سرجون تھا، پوچھا یزید کیا ہوا؟ کہا کہ حسین کے لیے 18,000 لوگوں نے بیعت کی اور حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔
اگر حسین نے حکومت بنا لی اور شام حملہ کیا، مجھے حسین سے کون بچائے گا؟ پریشان تھا، سخت پریشان تھا۔ سرجون اس یہودی عیسائی مشیر نے یہ جملہ کہا، جو اس کے باپ کا مشیر خاص تھا، کہ اگر ابھی تمہارا باپ حاکم شام زندہ ہوتا اور تمہاری رہنمائی کرتا، کیا تم اس کی بات کو تسلیم کرتے یا نہ کرتے؟ کہ ضرور کرتا۔ اس لمحے سرجون دیکھیں کتنی بڑی پلاننگ ہے۔ کربلا سادہ نہیں، کربلا حادثہ نہیں، کربلا واقعہ نہیں، کربلا سالوں کی تیاری۔ کربلا کا آغاز کب سے ہوا اب سمجھیں، بس چند جملے اور مجھے احساس ہے کہ وقت گزر رہا ہے، لیکن یہ حقیقتیں نہ پہنچی میری پچھلی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تحمل سے یہ چند پہلو سنے۔ سرجون تحریر اٹھا کے لائے، کیا لکھا تھا؟ کہا کہ جب نعمان بن بشیر کی موجودگی یہ افراد حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دیں تو تم نعمان کو ہٹانا اور زیاد بن سمیہ کے بیٹے ابن زیاد جو والی بصرہ ہے اس سے کہو کہ کوفہ جائے اور جا کر وہ اپنا کام کرے۔ دوسرا خط حاکم شام نے اپنی زندگی میں ابن زیاد کے لیے لکھا تھا اور اس سے کہا ایک بھی شیعہ کو کوفہ میں نہ چھوڑو، قتل کرو، گرفتار کرو۔ جیلوں کو بھر دیا گیا اور خون کی ندیاں بہا دی گئی۔ اب حزب حاکم مطمئن ہے، کوفہ شیعوں سے خالی ہے، کوئی حسین کا ساتھ دینے والا نہیں۔ اب حاکم شام کی ایک اور پلاننگ سمجھیں، اس سے آگے نہیں جاؤں گا، لیکن یہ جملہ سنیں کہ 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ کتنے لوگ ہیں؟ چند خواتین ہیں، چند بچے، چند بنو ہاشم کے مرد ہیں۔ یہ 72 بعد میں ملے، کچھ مکہ سے، زیادہ کوفہ سے۔ تو پھر جب امام حسین جا رہے تھے تو ولید بن عتبہ بن ابو سفیان نے روکا کیوں نہیں؟ آپ کا راستہ کیوں نہیں روکا؟ در حالی کہ اس کے پاس بڑی سپاہ موجود ہے، راستہ روک سکتا تھا، کیوں نہیں روکا؟ حاکم شام نے ہدایت کر رکھی حسین کے ساتھ مدینے میں نہ الجھنا، حسین کے ساتھ مدینے میں چلنا کرنا۔ کیوں؟ اب وقت نہیں کہ میں یہ وجہ ذکر کروں۔ 28 رجب کو چلے اور مدینے کے گورنر کے جاسوس ایک ایک پل کی رپورٹ لا کے سے بتا رہے تھے اب حسین یہاں سے نکلے، اب یہاں پہنچے، اب یہاں جا رہے۔ جب پتہ چلا حسین مدینے کی حدود سے نکل چکے ہیں تو مدینے کے گورنر نے سجدہ کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر مدینے کے گورنر نے حسین کو جانے دیا، یہ اقدام غلط تھا، تو یزید نے اسے عہدے سے ہٹایا کیوں؟ در حالی کہ اس کو اس کے بعد ایک اور عہدہ دیا اور اسے امیر حج معین کیا، اور حج کے موقع پر اسے امیر حج قرار دیا اور اس کا خطبہ پڑھا جاتا تھا حج کے موقع پر۔ اب سمجھیں کتنی بڑی سازش ہے تاکہ پتہ چلے کہ حسین نے کیا کیا۔ اب حسین 5 دن سفر کر کے 3 شعبان مکہ پہنچے۔ کتنے دن رہے؟ 4 مہینے 5 دن۔ 4 مہینے 5 دن میں مکہ کا گورنر کون ہے؟ عامر بن سعید بن عاص اشدق روکے امام حسین کو مقابلہ کرے۔ لیکن میں نے جتنی تاریخیں پڑھی صرف ایک جملہ، ایک ملاقات ہے مکہ کے گورنر کی۔ پوچھا اے حسین مکہ میں کیوں ڈیرا ڈال دیا؟ امام نے ایک جواب دیا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے گھر کو اپنے لیے بہترین جائے پناہ سمجھا۔ پھر 8 ذی الحج کو امام حسین نے مکہ چھوڑا، یا خطیب پڑھنے والے پڑھ دیں، امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ چاہیں آپ ذمہ دار فرد ہیں، یہ حضرت گوگل، یہ ڈیجیٹل بٹیرا آپ کی جیبوں میں، سرچ کریں، تلاش کریں، کوئی کتاب مل جائے مجھے آ کے بتائیں جو کہا جاتا ہے امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ نہ، امام حسین حج نہیں کر رہے تھے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا، شیخ حر عامری نے وسائل الشیعہ میں یہ روایات تحریر کی۔ کسی نے امام صادق سے پوچھا، فرزند رسول کیا حج کے دنوں میں عمرہ انجام دے سکتے ہیں؟ آپ سے پوچھو، آپ لاہور سے حج کے لیے جائیں اور حج کے ایام میں آپ کا دل چاہے کہ عمرہ کریں، کر سکتے ہیں؟ لوگ نفی میں سر ہلا رہے، نہیں کر سکتے۔ لیکن جب چھٹے امام سے پوچھا گیا فرمایا ہاں کر سکتے ہیں۔ جیسے میرے دادا حسین نے حج کے ایام میں عمرہ کیا، امام حسین حج نہیں کر رہے، آپ نے عمرہ کیا۔ ایک ایک کام جچا تلا نپا تلا ہے۔ حسین کو پہلے دن سے پتہ ہے میں نے کب کیا کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ پہلے حج شروع کر دیں پھر حج کو تبدیل کریں۔
عمرہ نہ، ایسا نہیں. حسین کو سمجھیے، حسین کو پہچانیے، حسین کیا کر رہے ہیں. وہ ایک اہل سنت شاعر نے یہ اشعار لکھے پڑھے جاتے ہیں، یہ کربلا کیا ہے اور حسین کیا ہے. وہ جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے. کیا کیا حسین؟ 8 سے حج کو کیوں چھوڑا؟ پہلے چلے جاتے مدینہ سے سیدھے کربلا چلے جاتے، مدینہ سے سیدھے کوفے چلے جاتے. حسین ابن علی پہلے مکہ کیوں گئے؟ اور اگر مکہ میں رہنا ہے تو 8 سے حج کو کیوں چھوڑ رہے؟ پہلے چلے جائیں، حج کر کے چلے جائیں. 8 سے حج کے موقع دیکھیں. اب جناب میاں اسلم صاحب نے اس خوبصورت عشرے کا اہتمام کیا. حسین عاجل دیتے، حسین کریم، بن مانگے عطا کرتے. میں روز جب دل میں آتا ہے دعا کروں، کہتا ہوں نہیں وقت بچا، میری دعا کی ضرورت ہے. جس حسین کے لیے انہوں نے یہ صفحے عذاب بچھائی ہے، وہ حسین اتنا کریم ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے. میں کل حسین کی عطا بھی بیان کروں. کل حسین جو اللہ کے اسماء و صفات کا ظہور ہوا کربلا میں پیکر حسینی سے، میں تب بتاؤں گا حسین کا جود، حسین کا کرم، حسین کی عطا. آخری مجلس ہوگی تو میں چیزیں بیان کروں، لیکن بس 8 سے حج کو کیوں؟ دیکھیں انہوں نے مجلس کا اہتمام کیا. اس مجلس کے لیے انہوں نے محرم سے 2 مہینے پہلے، بلکہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ مجھ سے برابر کہہ رہے تھے اور میں ان سے معذرت کر رہا تھا، پھر انہوں نے پچھلے سال ہی جیسے محرم کے اشرا تمام ہوا اسی رات انہوں نے اشتہار بنوا کر ہماری طرف بھیج دی. سارا سال دوستوں کو بتایا، تیاری کی، آمادگی کی. محرم سے پہلے، محرم کے درمیان اشتہار لگائے، فون کیے، عزیزوں کو دعوت دی. آپ بھی ہیں. سنیں آج یہ سوشل میڈیا ذرائع ابلاغ، اس وقت حاکم شام کیا چاہتے ہیں؟ حاکم شام کی کوشش کیا تھی؟ اس سازش کو سمجھیں تاکہ پتہ، آخری جملہ، تاکہ پتہ چلے کہ حسین نے کیا کیا. حاکم شام یہ چاہ رہا کوفے کو شیعوں سے خالی کرے، کوئی حسین کا ساتھ دینے والا نہیں. ادھر کسی طرح حسین مدینہ سے نکلی اور پھر حسین مکہ سے نکلی. مکہ کے گورنر نے بھی کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالی، روک سکتا تھا. 8 سے حج کو جب جا رہے تھے راستہ روکا، کیوں نہیں روکا؟ اور اگر غلط کیا تو یزید عہدے سے ہٹاتا نہیں. کیوں؟ یہ حاکم شام کی ساری پلاننگ پہلے سے آمادگی کہ حسین کسی طرح مکہ سے مدینہ سے نکل کر کوفے کی طرف جائے اور کوفے میں کسی بیابان میں، کسی صحرا میں حسین گمنامی کی حالت میں قتل کر دیا جائے. اور پھر میرے بیٹے یزید کے دامن پر حسین کے قتل کا، خون کا کوئی چھینٹا نہ ہے اور یہ مشہور ہو جائے حسین کو اپنوں نے بلایا تھا، اپنوں نے قتل کر دیا. یہ اس کی منصوبہ بندی، یہ اللہ کی تدبیر. اللہ کی تدبیر کا نام حسین ابن علی، اللہ کے ارادے کا نام حسین ابن علی. کیا کام کیا، کیا انداز اختیار کیا کہ امام حسین 8 ذی الحج، اس سے پہلے جو کام کیے مسلسل 11 سال. ممکن ہوا تو کل چند اشارے کر دوں گا، لیکن پھر 11 سالوں میں امام حسین نے کوئی ایک حج نہیں چھوڑا. ہر سال حج کے لیے آتے پیدل. اس سے پہلے کبھی آتے تھے کسی سال نہیں آتے تھے. ان 11 سالوں میں حسین ہر سال آئے، ہر حج کیا. اور مینا کے موقع پر سب سے بڑا خیمہ مینا کے مقام پر امام حسین کو ہوتا تھا. لوگوں سے ملاقات کرتے، کیا کر رہے ہیں؟ پوری اسلامی دنیا سے، تمام اسلامی معاشرے سے 9.5 کروڑ افراد سے حسین موتی چن رہے، پھول چن رہے، گوہر چن رہے. ایسے پھول چنے حسین نے، ایسا گلدستہ بنایا کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود اس گلدستے کی خوشبو ختم نہیں ہو رہی، مسلسل بڑھتی جا رہی. کیا کیا حسین یا علی؟ کیا کیا حسین؟ کائنات کے شریف ترین، غیور ترین، شجاع ترین، ذمہ دار ترین، متعہد ترین، غیرت مند ترین افراد، پاکیزہ ترین افراد کو اکٹھا کیا اور پھر کربلا کی طرف چل رہے. اگر امام حسین ایک بھی غیر ذمہ دار، ایک بھی جاہل، ایک بھی جلد باز، ایک بھی بے شعور، ایک بھی بے معرفت فرد کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج آپ میں سے کوئی ایک فرد بھی یہاں نہ ہوتا. پوری دنیا میں جو ہلچل مچی، پوری دنیا میں جو لوگ گھروں کو آرام چھوڑ کے صف عزا کے بیٹھے، یہاں ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کر
قطب شمالی قطب جنوبی، جب 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ذکر حسین یہاں پر بھی برپا، کچھ نہ ہوتا اگر امام حسین ایک بھی غیر ذمہ دار جاہل جلد باز کو شامل کر لیتے۔ اب سمجھے حسین نے کیا کیا۔ دشمن بھی چاہتا ہے حسین گمنامی میں مارا جائے، لیکن حسین نے اپنے لیے کربلا کا انتخاب کیا۔ کربلا ازل سے حسین کے لیے خاص ہے، یہ ہنگامہ نہیں، کربلا حادثہ نہیں، کربلا واقعہ نہیں، کربلا اچانک پیش نہیں آئی۔ دشمن نے بھی تیاری کی، حسین نے بھی تیاری کی، اور حسین ابن علی کیا کیا کربلا میں۔ بس میرے عزیزوں، کل کا دن جو آخری دن ہے ہماری گفتگو کا، یہی بیان کروں گا کہ حسین ابن علی نے کیا کیا۔ جو میں کہہ رہا تھا 8 ذی الحج کو کیوں چھوڑا، آپ کے پاس ذرائع ابلاغ ہے، اور میں نے میاں اسلم صاحب کی مثال دی، ایک ایک فرد کو، دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو بتایا آنا ہم عشرہ حسین برپا کریں، اور سیدہ زہرا کو پرسہ دینے کے لیے ہر ایک کو بلاتے رہے۔ لیکن حسین اس زمانے میں کیسے بتائے، اگر گمنامی میں مارے جائے جیسا دشمن چاہتا تھا، پھر حسین کا یہ مقصد کیسے پہنچے، حسین کا پیغام قیامت تک تاریخ کے افق پر سفر کرتا وہ کیسے پہنچے، کیا انداز اختیار کیے، ایک تو پہلے بتائے، باقی اور بہت پہلو ہیں۔ ایک پہلو، امام حسین نے 8 ذی الحج کو مدینہ چھوڑا، کیوں کہ 3 بر اعظموں سے سمٹ کر ہر شہر ہر دیہات سے جو لوگ آئے ہیں خوش ہیں، ہمیں فرزند رسول کے ساتھ حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ جیسی 8 ذی الحج کو حسین نے مدینہ چھوڑا، ہلچل مچ گئی۔ کیا ہوا، فرزند رسول حج کے موقع پر جس نے مسلسل 21 حج پاپے ادا کیے، جو مسلسل 11 سالوں سے آ رہے، آج حج چھوڑ کے کیوں جا رہے، حسین نے بتایا آج حج کرنے کا وقت نہیں، حج بتانے کا وقت ہے۔ ہلچل مچ گئی، لوگ بے چین ہو گئے، اب حج بھی کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، سوچ رہے حسین کیوں چھوڑ کے جا رہے، وارث حج کیوں حج کو چھوڑ کے جا رہے۔ پھر یہ لوگ واپس گئے اپنے اپنے دیہات میں، اپنے اپنے شہر میں، ہر ایک نے بتایا حسین آئے تھے 4 مہینے 5 دن مکہ میں رکے، لیکن ٹھیک حج کے موقع پر آپ مکہ سے چلے گئے۔ اب پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی، لوگ سوچ رہے ہیں حسین کیوں گئے۔ اب تجسس ہے، کنجکاوی ہے، انتظار ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ حسین جو کر رہے ہیں نہیں چاہتے کہ گمنامی میں مارا جائے، نہ، حسین نے اس زمانے میں وہ کام کیا کہ پورے اس دور کے مورخین، سیرت نگار، سوچنے والے افراد لا کے کیمرے لگ گئے کربلا پر۔ آج سوچیں ایک دن ہے عاشور کا، لیکن کتنا لکھا گیا کہ آج تک ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی جا رہی جو سمیٹا نہیں جا رہا، ایک ایک لمحہ محفوظ کر لیا تاریخی کتابوں میں، عاشورہ کو ابدی بنانے کے لیے، عاشورہ کو سرمدی بنانے کے لیے۔ حسین نے جو اور کام کیے، ایک کام، پہلے آپ کا مؤذن سارے راستے میں کون آزان دیتا رہا، کل بتاؤں گا، لیکن عاشور کی صبح میں حسین نے کس سے آزان دلوائی، شبیہ رسول اللہ۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت لمبی مجالس پڑھی، گھنٹے سے ہر روز زیادہ پڑھتا، آپ تھکے، لیکن بس 1 سے 2 دن کی زحمت۔ کل آخری دن، میں روز جیسے جی چاہتا تھا مسائل پڑھوں، نہیں پڑھ سکتا تھا چونکہ مطالب کے بیان میں وقت بہت گزر جاتا تھا، لیکن آج میری حسرت ہے صرف 2 دن رہ گئے، تو آج میں ذرا جی بھر کے کچھ مسائل پڑھوں شبیہ رسول اللہ کے۔ کون علی اکبر، کیوں آزان دلوائی جا رہی؟ میرے عزیزوں، جو میں نے پڑھا، 2 شہیدوں کا وداع روز عاشور سب سے زیادہ مشکل تھا۔ ایک خود آقا حسین کا وداع، دوسرا جناب علی اکبر کا وداع۔ قیامت کا منظر تھا جب خیام سے نکل رہے تھے، اور جب خیام سے باہر آئے عجیب حالت تھی۔ امام حسین نے علی اکبر کو روانہ کیا، اور وہ جملہ کہا جو روز عاشور کسی اور کے لیے نہیں فرمایا۔ ادھر علی اکبر چلے، ادھر حسین علی اکبر کے پیچھے ایسے چلے، سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں، جیسے 2 برس کا بچہ چلتا ہے، 2 سال کا بچہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی، بیٹا علی اکبر، یا بنیہ مہلن مہلا، علی اکبر آہستہ چلو، آہستہ آہستہ جاؤ، اور علی اکبر مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جاؤ، میری طرف دیکھتے ہوئے جاؤ۔ علی اکبر چل رہے، مڑ مڑ کر بابا کی طرف دیکھتے ہوئے جا رہے۔ اچانک کیا ہوا، علی اکبر نے ایک آواز سنی
मुड़ कर देखा, अजीब कयामत का मंजर था। हुसैन मूंधे मुंह करबला की जमीन पर गिरा। अली अकबर घोड़े से उतरे, जल्दी से आगे बढ़े, बाबा को उठाया, कहा बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके, फिर ये हाल क्यों है? कहा ए अली अकबर, काश आपका आपके जैसा बेटा होता। नहीं फरमाया काश आपका जवान बेटा होता, ना, जवान बेटा होना और है, अली अकबर जैसा बेटा होना और है। कौन है अली अकबर? हुसैन ने मुअर्रिख के सुपुर्द नहीं किया। मुअर्रिख के कलम में इतनी ताकत नहीं कि वो बता सके कि अली अकबर कौन थे, खुद हुसैन ने बताया। इधर अली अकबर को दोबारा रवाना किया, इधर हुसैन ने दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया, बायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया और दायां हाथ उठाया, और उठाने के बाद ये जुमला का किसे गवाह बनाया? कोई इंसान इस काबिल नजर ना आए कि हुसैन उसे गवाह बनाए। कहा अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम, परवरदिगार अब तू गवाह रहना, मैं उस जवान को मैदान जंग की तरफ भेज रहा हूँ। कद अशबहुन्नास बिरसूलिल्लाह, पढ़ने वाले पढ़ते हैं अली अकबर हम शक्ल पैगंबर थे ना, ये पूरा तारुफ नहीं है। पूरा तारुफ जो हुसैन ने फरमाया, क्या फरमाया? दाढ़ी बाएं हाथ से पकड़ी, दायां हाथ आसमान की तरफ उठाया, का परवरदिगार गवाह रहना, अब उस अली अकबर को भेज रहा हूँ जो सारी कायनात में तेरे रसूल की सबसे बड़ी शबीह, खल्कन व खुल्कन व मंतिकन, जाहिर में, बातिन में, किरदार में, गुफ्तार में, रविश और रफ्तार में। अल्लाह तू जानता है, मुझे जब जब अपने नाना की ज़ियारत का शौक़ होता था, मैं अली अकबर के चेहरे की ज़ियारत करता था। बस अली अकबर मैदान में गए, सैयद इब्ने ताऊस ने यह बयान किया कि मुबारज़ा तलबे की, खुद उमर इब्ने साद से कहा तुम आओ, खुद आके मेरे से जंग करो, तुम साए में खड़े हो, मेरा बाबा धूप में खड़ा। यहाँ तक कि उमर इब्ने साद एक एक करके बहादुरों को भेजता रहा, सुरमाओं को भेजता रहा। 180 दुश्मन कत्ल किए जनाब अली अकबर ने, और 180 दुश्मनों को कत्ल करने के बाद अब पलट कर, यानी दुश्मन के लश्कर पर इतना रोब है, इतना दबदबा, इतनी हैबत है जनाब अली अकबर की कि किसी में जुर्रत नहीं हो रही कि अब आगे बढ़े। कुछ देर खड़े होकर इंतजार किए, जब दुश्मन की तरफ से कोई ना निकला, हुसैन जनाब अली अकबर कुछ सोच कर वापस खयाम की तरफ आए, आके बाबा से मिले और कुछ बात की। बाबा शिद्दत प्यास ने मुझे मार डाला, बाबा शिद्दत प्यास ने मुझे मार डाला। आप वज़न करेंगे, इस जुमले को समझेंगे, मैं ज़रा रोक के चाहता हूँ कि बात समझ में आ जाए, फिर खुद सोचिएगा इस जुमले ने इमाम हुसैन के दिल पर क्या असर किया। जब इमाम सज्जाद की विलादत हुई थी तो इमाम हुसैन ने क्या काम किया? इमाम हुसैन ने इमाम सज्जाद को एक सफ़ेद पार्चे में लपेट कर घर के उस गोशे में रखा जो तहज्जुद के लिए ख़ास था, जो नमाज शब के लिए ख़ास था, और फरमाया मैं इस बच्चे को अल्लाह के रास्ते में नजर करता हूँ। तो अली आगे बढ़े, कहा मैं इस बच्चे को अपनी तहवील में लेता हूँ। फिर 4 साल इमाम सज्जाद को अपने साथ रखा और जब जनाब अली अकबर की विलादत हो, इमाम हुसैन ने दोबारा यही काम किया। अब की दफ़ा सानिया ज़हरा आगे बढ़ी, कहा मैं इस बच्चे को अपनी तहवील में लेती हूँ। फिर 18 साल अली अकबर की परवरिश की, और इन 18 सालों में हुसैन इब्ने अली ने कई मरतबा कहा अली अकबर मुझसे कुछ मांगो, मेरा जी चाहता है तुम मांगो, मैं तुम्हें अता करूँ। और अली अकबर हमेशा जवाब देते बाबा क्या मांगो, मेरी फूफी ज़ैनब मेरी हर ज़रूरत को मेरे मांगने से पहले पूरा कर देती। 18 सालों में हुसैन को हसरत रही अली अकबर कुछ मांगे, अली अकबर ने कभी कुछ ना मांगा। आज जिंदगी में पहली मर्तबा अली अकबर पानी के 2 घोंट मांग रहे हैं। खुद सोचे हुसैन के दिल की हालत क्या होगी। फरमाया बेटा अली अकबर अपनी ज़बान को मेरे दाहन में रखो। अली अकबर ने अपनी ज़ुबान बाबा के दाहन में रखी, घबरा कर बाहर निकाला। कहा बाबा आपकी ज़ुबान तो मुझसे ज़्यादा सख्त है। कहा बेटा चाहिए, आपके दादा अली आपकी दादी फातिमा हौज़ कौसर पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे सीने में सकत नहीं। बस चंद जुमले अर्ज़ करो। अब जब जनाब अली अकबर पलट कर गए, उमर इब्ने साद ने ऐलान किया
اے میرے لشکر والوں، اگر ایک ایک کر کے علی اکبر کے مقابلے میں جاؤ گے سارا لشکر مارا جائے گا، اب سب مل کر حملہ کرو۔ چاروں طرف سے میمنہ پلٹ آیا، میسرہ پلٹ آیا، قلب لشکر پلٹ آیا، سب نے مل کے حملہ کیا، لیکن علی اکبر اکیلے سب سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ سنان ابن انس ایک مرتبہ آواز بلند کی، علی اکبر، علی اکبر، کیا داد شجاعت دے رہے، کیا شجاعت دکھا رہے، لیکن مڑ کے دیکھیں کسی نے آپ کے خیموں کو آگ لگا دی۔ علی اکبر نے مڑ کر دیکھا، اس شخص نے ظلم کیا، ایک لوہے کا وزنی گرز جناب علی اکبر کے سر پر مارا، گرز لگنا تھا، علی اکبر کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا، اور علی اکبر خود کو زینے فرس پر سنبھال نہیں سکے، لیکن اتنے خوددار تھے، خود کو گھوڑے سے گرنے نہیں دیا، اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی، لیکن جب گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی آپ کے سر سے خون چلا اور گھوڑے کی آنکھوں میں جانا شروع ہوا، اور گھوڑے کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، گھوڑا خیام واپس جانے کے بجائے ایک مرتبہ دشمن کے لشکر کے اندر چلتا گیا، اور جب اندر جا رہا تھا سنیں سید ابن طاؤس نے اپنے مکتب میں کیا لکھا کہ جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا فَقَتَّلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے تھے، اور جب خود کو زینے فرس پر سنبھال نہ سکے ایک مرتبہ آواز بلند کی، بابا جان علی اکبر کا آخری سلام قبول کیا۔ وہ حسین جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک آنے میں بڑی دیر لگ گئی، اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی دائیں گر جاتے ہیں، کبھی بائیں گر جاتے ہیں، فرماتے ہیں علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، علی اکبر مجھے آواز دو، میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک آؤں۔ بڑی مشکلوں سے حسین علی اکبر کی لاش پر آئے، پہنچے، کیا دیکھا، اور دعا کرے اللہ نہ کرے کوئی باپ اپنے بیٹے کا وہ حال دیکھے جو حسین نے علی اکبر کا دیکھا، سینے میں برچھی لگی ہے اور علی اکبر کا ہاتھ سینے پہ اور ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حسین پوچھتے علی اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، کہا بیٹا میں جاننا چاہتا ہوں، کہا بابا سنان ابن انس نے نیزہ مارا، اس کا دستہ توڑ دیا، علی میرے سینے میں رہ گئی ہے، بابا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، بابا اگر زحمت نہ ہو ایک مرتبہ اس نیزے کی انی کو میرے سینے سے نکال دیجیے۔ یہ وہ مشکل مرحلہ تھا جب انبیاء کربلا سے واپس جانا شروع ہوئے، جب ملائکہ یہ منظر برداشت نہ کر سکے، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنا ایک زانو خاک کربلا پر رکھا، رخ نجف کی طرف کیا، بابا علی کو یاد کیا، ایک مرتبہ جو ہاتھ ڈالا صرف نیزے کی انی نہیں آئی، علی اکبر کا کلیجہ بھی ساتھ۔ اب علی اکبر کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، لیکن حسین کے جسم میں بھی جان نہیں ہے۔ اب حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جا رہی ہے۔ حسین نے کئی مرتبہ کوشش کی، زمین سے اٹھانا چاہا، علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی گئی۔ خیسانی زہرا خیمے کے دروازے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، جب دیکھا میرے بھائی حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی، ایک مرتبہ کہا بنو ہاشم کے بچوں جاؤ امام وقت کی نصرت کرو، چھوٹے چھوٹے بچے با علیہ با محمدہ با حسینہ دوڑے میدان میں پہنچے، سب نے مل کر علی اکبر کی لاش اٹھائی، حسین علی اکبر کی لاش کے پیچھے پیچھے۔ حالت کیا ہے؟ امامہ گلے میں، حسین دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں، اپنے سینوں پہ ماتم کرو، حسین کو پرسا دو۔ آج حسین خود ماتم کر رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں، یا بنیہ علی الدنیا بعدک العفا، بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو،